جب ظہور فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یزید کے سادات
थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा करेंगे। ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बारे दीगर सलावत। एक दफा सूरह फातिहा 3 दफा सूरह इखलास तमाम मामूल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व हबीबि कुलूबिना व तबीबि नफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालुल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन अल-क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु सलावत। एक दफा और बुलंद आवाज़ से दूर कर पेश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हम तो grateful और मैं तो समझता हूँ कि ये जो अय्याम हैं उनमें हम जितनी फिक्री और जितनी भी शौरी गुफ्तगू सुनते हैं, अल्लाह करे कि बाकी तमाम 10 महीनों में हम उनको रिफ्लेक्ट भी कर सकें इंशाअल्लाह। आज का मौजू एक अहम मौजू है। फदक के मौजू पे आज हमारी गुफ्तगू होगी और थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल गुफ्तगू होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो मौजू मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये आज हम तकनीकी एतबार से करेंगे और उसकी वजूहात है। एक दफ़ा चार्ली चैपलिन ने आइंस्टाइन को अपने किसी एक शो में मजबूर किया, एक ख़ास नुक्ता बताना चाहता हूँ। जब वो आइंस्टाइन उसके सामने आया तो आइंस्टाइन ने उससे कहा कि चार्ली चैपलिन मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ। उसकी वजह ये है कि तुम गुफ्तगू भी नहीं करते, तुम समझ भी सब कुछ जाते हैं और अब तुम्हें ग्लोबली सब लोग मोहब्बत भी करते हैं। चार्ली चैपलिन ने एक लम्हे के लिए गुफ्तगू सुनी और फिर कहा कि नहीं आइंस्टाइन मैं तुम्हारा ज़्यादा बड़ा फैन हूँ। उसने कहा तुम
اس نے کہا کہ تم اتنی گفتگو کرتے ہو, اتنا لکھتے ہو, لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے, اس کے باوجود تم سے محبت کرتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, فدق بھی ایک ایسا ہی ٹاپک ہے جس کے بارے میں سپرفیشلی بہت گفتگو کی جاتی ہے. عام طور پہ اس کو ایک ٹول سمجھا جاتا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ بہت سارے مومنین در حقیقت شیعہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ فدق کا واقعہ پیش آیا. لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یا ان سے اس بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ فدق کی در حقیقت تفصیلات کیا ہے, تو ایک آئیڈیا ذہن میں ان کے صرف یہ ہوتا ہے کہ بی بی گئی تھی اور ان کو ان کا حق نہیں ملا ہوگا. یہ فدق. تو آج تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ فدق کو دیکھیں. دیکھیے فدق کا موضوع تھیولوجیکل لیول پر بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کی امپلیکیشنز ہیں, اس کی ریزنز ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ فدق پرائمرلی ایک ایسی خاتون سے متعلق ہے جس کے متعلق قرآن میں سورتیں نازل ہوئی, آیتیں, سورتیں نازل ہوئی. اچھا یہ تشیع کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا, مثلا سورہ کوثر آپ کے علم میں ہے, سورہ قدر ہے, سورہ انسان, اور اس کی دلیل ہے کہ بی بی کے حق میں نازل ہوئی, قرآن رسول خدا کے حق میں نازل ہوئی. مثلا یہ سورہ دہر میں حسنین کریمین بیمار ہوئے, امیر المومنین رسول خدا کے پاس بتانے گئے, رسول خدا نے کہا کہ 3 روزے رکھ لو. واپس تشریف لائے, امیر المومنین کے روزے ہیں, جناب فاطمہ الزہرا کے روزے ہیں, حضرت نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے آئے مبائلہ کے بعد کہا تھا کہ حسین حسنین در حقیقت رسول خدا کے بیٹے ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ رسول خدا سے زیادہ حسنین کریمین کو کوئی چاہتا نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسنین کریمین کے بیمار ہونے کی خبر سننے کے بعد خود رسول خدا روزوں میں کیوں نہیں شریک, انہوں نے کیوں روزے نہیں رکھے؟ یعنی آپ نے گفتگو جو سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے رسولی طور پہ, تو اس کو کہنا چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ رسول خدا کا تقرب اللہ سے یقیناً امیر المومنین کے مقابلے میں زیادہ ہے, تو ان کا روزہ رکھنا تو رسول خدا یعنی رسول خدا کو تو روزے رکھنے چاہیے, مگر اگر رسول خدا روزہ رکھ لیتے تو تاریخ پھر یہ بیان کرتی کہ سورہ دہر کا نزول رسول خدا کے لیے ہوا ہے, اس میں فاطمہ الزہرا کی وجہ سے کوئی افضلیت نہیں ہے. ہم یہ اردو سمجھ رہے ہیں. اس لیے رسول خدا نے خود کو علیحدہ کیا اور بیوی اور اس کے بعد امیر المومنین کی فضیلت کے لیے صورت نازل ہوا. تو یہ اہم بات ہے کہ ہم ایک ایسی خاتون کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے لیے صورتیں جس کے لیے نازل ہوئی ہیں, اس کے باپ کی وجہ سے نہیں, اس کے شوہر کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ بعض کمال کی آیات, مثال کے طور پہ آیت رکھی, اس میں آپ امیر المومنین کو شامل کریں نہ کریں کچھ روایات کے تحت, اس میں آپ ازواج کو شامل کریں نہ کریں کچھ روایات کے تحت, اس میں یقیناً یعنی رسول خدا کو شامل کریں, کیونکہ اہل بیت میں بعض کا خیال ہے کہ رسول خدا کے بیت ہیں, رسول خدا خود اہل بیت کا حصہ نہیں ہے, ان کے تو بیت ہیں, آپ سمجھیں. تو بہت سی روایات مختلف ہیں جن میں بتاتے ہیں جو ایکسکلوڈ کرتی ہیں کہ نہیں ازواج نہیں تھی, جس کے لیے تشیع کے پاس اور اہل سنت کے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں, ارقم وغیرہ. لیکن در حقیقت اور بہت ساری روایت ایسی جس میں حسنین کریمین کو نہیں کہا تھا صرف خواتین یعنی ازواج شامل ہے. ہاں فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے لیکن ازواج ہے کیونکہ اس میں سیغہ. اسی طرح بعض روایت, لیکن ایک شخصیت یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آیہ تطہیر میں یقیناً شامل ہے, چاہے سنی لٹریچر لیجیے چاہے شیعہ لٹریچر لیجیے. اس کا مطلب ہے ہم ایک ایسی خاتون کی بات کر رہے ہیں جس کی عصمت چاہے اہل سنت کا لحاظ لے کے لگائے, جس کی عصمت چاہے تشیع کا لحاظ لگا کر کے پروون ہے. تو ایسی خاتون جس کی عصمت دونوں طرف سے آئے تطہیر کے تحت ثابت ہو رہی ہے, اس خاتون کے بارے میں یہ گفتگو ہے. اور پھر یہی نہیں, دیکھیے آئیے تھیولوجیکل لیول پہ قرآن سے نیچے آ جائیے. رسول خدا کا, رسول خدا نے ایک کسی شخصیت کے بارے میں
جتنی روایات دی ہیں ان میں جناب فاطمہ سب سے بلند ہے, سب سے زیادہ روایات رکھتی ہیں. مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمہ تو بلعۃ منی, میں یہ بالکل آپ بہت کچھ نہیں لکھوں گا کیونکہ مجھے تو فرق نہیں پہنچ رہا. تو ایک ایسی خاتون جو حدیث میں ڈومینیٹ کر رہی ہے, ڈومینیٹ کر رہی ہے, الفاطمہ تو بلعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرا حصہ ہے, جزء ہے. اور آپ کو پتا ہے نا جزء یعنی اگر کسی کل سے جزء کو نکال دیا جائے تو کل نہیں رہتا, انکمپلیٹ ہو جاتا ہے. آپ سے اندازہ لگائیے کہ ایک شخصیت کمپلیٹ کر رہی ہے رسول خدا کو. رسول خدا کا جو بار بار کھڑا ہونا ہے وہ سنت نہیں بنی. آپ میں سے کوئی اپنی امیر المومنین جناب زینب کے لیے کبھی نہیں اٹھے, سیدہ سکینہ کے لیے جو ہے امام حسین کبھی نہیں اٹھے, کوئی نبی کسی بیٹے کے لیے نہیں اٹھا. یہ جناب رسول خدا کا اپنی بیٹی کے لیے اٹھنا کوئی سنت چھوڑنا نہیں ہے. اگر سنت ہوتی بیٹیوں کے لیے اٹھا جاتا تو ہم سب اٹھتے. ان کا در حقیقت جناب فاطمہ کے لیے اٹھنا اپنی نبوت کے حصے کے لیے اٹھنا ہے. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ اپنی نبوت کے جزء کے لیے اٹھنا ہے. اور اسی طرح یہ پھر کیا روایات صرف تشیع میں نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو پیراتھورا آف ٹریڈیشنز اینڈ نیریشنز ہیں, are they coming from just the Shia literature? It's not. فاطمہ تو بدعت منی 39 روایات ہیں. اور میں محقق ہوں, ظاہر ہے تحقیق کے بعد بات کرتا ہوں, جس میں صحیح البخاری نے کتاب فضائل الصحابہ میں, مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ میں کیا, صحیح الترمذی نے کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ 6 میں سے 3 تو کتابیں یہاں کی, اس کے علاوہ 39 علیحدہ روایت, ابن داؤد ابن ماجہ بھی 5 تو 6 میں سے ہیں. اور اس کے بعد کیا ایک یہی روایت ہے؟ نہیں. ان فاطمہ تو مضغۃ منی, میرا جسم کا ٹکڑا بھی ہے, یعنی گوشت کا ٹکڑا بھی ہے. اس کے بعد کیا یہی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی کتنی روایات آئی ہیں؟ 5 روایات سے آئی ہے, جس میں جو ہے وہ نسائی یعنی سیاہ میں سے ایک کتاب ہے. اس کے بعد بہقی نے دی. اور اس کے بعد آئی ہے تو کیا پھر فاطمہ کو شجرۃ منی. اچھا کتنی روایت ہے؟ 8 روایت آتی ہیں. کہاں سے آ رہی ہیں؟ احمد بن حنبل نے دی ہے. تو سیکنڈ ٹیئر کا لٹریچر بھی سارا یہی بتا رہا. شجرۃ منی کا مطلب ایک ایسی برانچ جس کو ہٹا دیا جائے تو درخت سوکھ کے گر جائے. فاطمہ میری وہ برانچ ہے, میری وہ شاخ ہے. آپ نے مجھ کو سمجھ رہے ہیں کہاں تک بات پہنچ رہی. ایک ایسی خاتون کے بارے میں, پھر ایک ایسی خاتون کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو رسول خدا کو سب سے زیادہ عزیز ہے. وہ کہاں ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ عائشہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو عائشہ ہی کی روایت ہے. اور روایات 16 مختلف مساجد سے آ رہی ہیں, ٹاپ ٹیئر میں ہیں. مثال کے طور پر رسول خدا نے فرمایا قال کان احب النساء الی رسول اللہ. عائشہ نے روایت کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت جس سے تھی فاطمہ, وہ فاطمہ تھی. ومن الرجال علی, اور جو مردوں میں رسول خدا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ علی ہے. روایت کہاں سے آئی ہے؟ عائشہ سے. اس کے بعد 16 دیگر روایت جس میں آپ کے پاس ترمذی آئی ہے, حاکم نیشابوری نے دی ہے, حاکم نے دیا, اور دیگر ہے. ظاہر ہے یہ مضمون یہاں پر اپنی روایت بیان کرنے کا نہیں ہے. صرف میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تھیولوجیکل لیول پہ کوئی یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ پھر اچھا کیا ایک ایسی خاتون ہے جس کو عمر نے جب دربار میں کہا تھا کہ عرب کی کام سی خاتون تو ہے, یاد ہوگا آپ کو, ابھی ہم بات کریں گے آگے اس پر. لیکن رسول خدا نے 10 روایات آئی ہیں ٹاپ لٹریچر میں سے اہل سنت کی, جہاں پر رسول خدا نے اما کر رہے ہیں ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ اور نساء المؤمنین. رسول خدا کیا تم اس پر راضی نہیں ہوتی ہو فاطمہ کہ تم خواتین جنت کی سردار ہو یا مومنین کی خواتین کی سردار ہو جاؤ؟ فضحکت زلازی, جب جناب فاطمہ نے سنا تو وہ مسکرائی. تو آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں, یہ عام قبیلے کی عرب کی لڑکی تو نہیں ہے جو تمام خواتین پہ. کیا رسول خدا نے روایت نہیں دی کہ 4 بڑی خواتین ہیں جن میں فاطمہ سب سے بلند ہے, اور 4 میں سے 2 ایسی ہیں جو اپنے وقت کی سید النساء العالمین ہیں, یعنی خدیجہ کے لیے بھی اور مریم کے لیے بھی, دونوں کے لیے سید النساء العالمین کا خطاب ہے. یعنی اپنے اپنے عالمین میں اپنے اپنے وقت میں جب وہ تھیں تو وہ سب سے بڑی تھی, لیکن جب زید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی تو وہ سب عالمین میں بلند ہے. یہ عام خاتون تو نہیں ہے. اور پھر کیا اس کے بعد جس کو آپ جھٹلا گئے, کیا یہ ایسی خاتون تھی کہ جو بس جو بھی گفتگو کر دے گی وہی ہوگی؟ اس کے لیے عائشہ نے روایت دی. کیا 9 روایات ملتی ہیں ٹاپ لیکچر, جس میں حاکم نیشابوری ہے, حیثمی ہے, مذہبی, اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ماں رائے کا عائشہ بیان کرتی ہے. ماں یہ کس کو, جن کو آپ صدیقہ کا لیبل دیتے ہیں, اور دنیا میں کہیں لٹریچر نہیں ملتا کہ کہاں سے یہ صدیقہ کا لقب آپ نے عائشہ کے ساتھ لگا دیا. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟
یہ اس عائشہ سے روایت ہے آپ کے مین سٹریم لٹریچر سے, جہاں پہ وہ فرماتی ہیں ما رأیتا احدن, میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا, کان اصدق لہجہ منہا, اس سے زیادہ سچا, الا ان یکون الذی ولدہا, مگر یہ کہ اس کے والد اس سے زیادہ سچے ہیں. عائشہ میری بات گفتگو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم تھیولوجیکل لیول پر جب صدق کو ایگزامن کرنے جا رہے ہیں تو ہم عام خاتون کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک ایسی خاتون کے بارے میں جس کی سچائی رسول خدا کے لٹریچر سے اسٹیبلش ہے, جو رسول خدا کو سب سے زیادہ عزیز ہے, اور پھر یہ کہ جس کو آپ نے دربار میں بہت دیر ٹھہرایا, اس کے لیے خود رسول خدا نے 22 مختلف مقامات پر کہا. 22 جو ہے وہ مصادر سے روایت آئی, النبی قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا کان یوم القیامہ, جب یوم القیامہ ہوگا, قیلا, کہا جائے گا, یا اہل الجمع, اے جمع ہونے والے لوگوں, غضوا ابصارکم, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, حتی ثمر فاطمہ, یہاں تک کہ فاطمہ بنت رسول اللہ فاطمت, اور پھر وہ آئیں گی تو سب لوگوں کو, انبیاء سمیت سب کو کہا جائے گا اپنی نگاہ نیچے رکھو. یہ دربار سجا ہوا ہے قیامت کا, جہاں پر فاطمہ کے لیے یہ احترام ہے. یہ وہی فاطمہ ہے جس کے لیے آپ نے 6 گھنٹے کا جو ہے قیام کیا. میری بات سمجھ, لیکن ہمارے موضوع نہیں ہے. میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فدق ایک ایسی خاتون سے متعلق نہیں ہے کہ جو بس ایسے ہی ہماری تاریخ کا کوئی حصہ ہے. تو ایسے میں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اصل میں میٹر کیا ہے. لیکن دیکھیے, بی بی کی اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود, قرآن میں آیتیں نازل ہونے کے باوجود, اگر میں آپ سے کہوں ایک اس کی امپلیکیشن ذرا دوسری طرف سے آئیے, اس کو فلپ اراؤنڈ کریں کہ ابو بکر کے دربار میں جانا ہوا, ابو بکر نے 2 گواہ مانگے, بڑا غلط کیا, بڑا غلط. کیا بیوی سزاوار نہیں ہے کہ قرآن پہ سب سے زیادہ عمل جو ہے وہ بیوی خود کرے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, کیا ایسا نہیں ہے کہ اس عظمت پہ فائز جس کے لیے قرآن اتر رہا ہے, جس کے لیے احادیث کے انبار لگے ہوئے ہیں, کیا یہ حق نہیں ہے فاطمہ میں دنیا میں کوئی خاتون قرآن پہ اتنا عمل نہیں کرے گی جتنا فاطمہ کرے گی؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو جب قرآن میں سورہ بقرہ کی 282ویں آیت میں قرآن نے کہہ دیا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, تو شہادت لایا کرو 2 مردوں سے. فَإِن لَمْ يَكُونَا, اور اگر نہ ہو ایسا, رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ, اگر 2 مرد نہ پا سکو تو 1 مرد کافی ہے, وَامْرَأَتَانِ, اور 2 عورتیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ فدق کے سارے قصے میں صرف یہ آیت میں کھڑی کر دوں کیا دوں کہ بی بی اور امیر المومنین 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں کیوں نہیں لیتی گئی؟ اور اس سے بڑھ کر ڈیولز ایڈوکیٹ ہوتے ہوئے اگر کہہ دیں کہ ابو بکر نے کون سی بری بات کی, قرآن کی آیت تو پڑھی ہے جو اللہ نے حکم دیا, کیا بی بی اور امیر المومنین سے زیادہ بہتر کائنات میں کوئی قرآن کو سمجھتا تھا؟ یہ وہ موضوعات ہے, اگر یہ آیت آپ کے سامنے رکھ جائے, پورا آپ کا فدق کا جو کیس ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر غور کیجیے, ایک دو بلند آواز سے بول پڑی, یعنی مقدمہ میں یہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ کائنات میں قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والی, کائنات میں جس کی فضیلت قرآن میں بیان ہوئی ہے, رسول نے بیان کی ہے, کیا اس سے زیادہ بھی کوئی قرآن کو فالو کرے گا؟ نہیں. فاطمہ سے زیادہ قرآن میں خواتین میں کسی نے. تو اگر ایسا ہے تو یہاں پر جو قرآن کی آیت ہے کہ 2 مردوں کو لے کے آؤ, اور اگر نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو لے کر آؤ, تو بی بی کو کیا یہ علم نہیں تھا؟ کیا امیر المومنین جو کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن, الحق علی مع علی والحق مع علی, تو یہ کیا یہ اس صورتحال میں قرآن کی آیت کو کم از کم فالو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فدق کا میٹر اتنا سمپل میٹر نہیں ہے کہ جب آپ کریں. اگر کوئی اہل سنت میں سے اٹھ کے یا کوئی دیگر کسی بھی مسلک سے اٹھ کے آپ کے سامنے قرآن کی یہ آیت رکھ رہے ہیں تو بھائی کیا غلطی کر دی؟ ابو بکر نے کون سا ایسا کام کر دیا ہے تم اس کے پیچھے پڑ گئے ہو فدق کے بعد؟ اس نے تو قرآن کی آیت پڑھی تھی, جو قرآن کی آیت یقیناً سب پہ ہے, اس کا سب سے زیادہ اطلاع اور اس کے سب سے زیادہ اوبیڈینٹ ہونے کے لیے امیر المومنین اور خود فاطمہ کو زہرا کیا جاتا ہے. تو ہمارا ایک کیس بھی نہیں جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب دوسرا لیول جو ہے وہ سوشل ہے. اب آپ نے یعنی جو تھیولوجیکل ہے, مذہبی طور پہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کہ اس معاملے کی جڑیں اتنی سادگی سے اوپر نہیں ہیں, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا سوشل. فیمنسٹ اپروچ کیا کہتی ہے؟ خواتین کو دبایا گیا, عرب میں پہلے دبایا گیا. تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ یہ واقعہ ایک عام واقعہ نہیں تھا, اس لیے کہ رسول خدا نے سنت چھوڑی ہے, لیکن بعض چیزیں رسول خدا نے سنت میں نہیں چھوڑی. مثلا کہ اگر کوئی
بیٹی جس کا حق ہو اور اس کا حق خود اسٹیٹ ہی یوزر کر لے، خود اسٹیٹ ہی اس کو کیپچر کر لے، اس پہ غاصب ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ رسول کے زمانے میں بات ہوئی مثلا دوسرا، رسول کے زمانے میں مسلمانوں کے 2 گروہ لڑائی نہیں، اب رسول کی سیرت میں تو ملتا ہی نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ یہ چیز کہ اگر کہیں اسٹیٹ خود غاصب ہو جائے، ظالم ہو جائے، تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ دوسرا اس کا ایسپیکٹ جو سوشل ہے وہ فیملی سپورٹ. بھائی خواتین کمزور ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ بڑے اچھے اسلامک ممالک میں بھی ان کو حق نہیں دیے جا رہے؟ تو یہ ایک خاتون کا اپنے حق کو لینے کے لیے حاکم وقت کے سامنے کھڑا ہونا اسلام میں خواتین کی طاقت کو بھی بتاتا ہے. اور ہمیں ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ در حقیقت فدق کا میٹر کہاں تک کتنا ڈیپ گیا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمارے اپنے اندر اسلام میں جہاں پہ ٹیبو لیبل لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ خواتین کو دبایا جاتا ہے، میسکولن سوسائٹی ہے پوری اسلامک سوسائٹی، تو وہاں پہ ہم اس کیس کو ایگزامن کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ ہمارے رسول کے فوراً بعد اسٹیٹ کے سامنے ایک خاتون کا جانا در حقیقت ایک بیٹی کا، ایک لڑکی کا، ایک بہن کا، ایک بیٹی کا، ایک بیوی کا حق تھا، جس کو اسلام میں جو ہے اگر یوزر کیا گیا. اس وجہ سے ہم اس کے خلاف ہیں کیونکہ ہم اپنے گھر میں خواتین کو اللہ کے حکم کے تحت اوپر یا نیچے نہیں رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک مرد اور عورت ایک ہیں، ان کے حقوق ایک ہیں. ہمیں گفتگو سمجھ تو سوشولوجیکل لیول پر بھی اس کو ایگزامینیشن کرنا ضروری. پرسنل لیول پہ ایک آخری چیز، ہماری کتنی بیٹیوں کو حق ملتے ہیں؟ کیا مائیں اپنے بیٹوں کے ساتھ الحاق کر کے ان گھروں پہ قبضہ کر کے نہیں رہتی سالوں؟ اور جب بیٹیاں چلی آتی ہیں کہتی جو جہیز تمہیں دے دیا گیا، کیا ہم اپنے بہنوں، کیا یہ کم ہے کہ ہم اپنی بہنوں کے حقوق کر لیتے؟ کیا آپ کے گاؤں، آپ کے جو ریجنل ایریاز ہیں پرٹیکولر، اور آج خود شہروں میں، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ساری ان خواتین کی جو کمزور ہے وہ شوہر کے پاس جاتی ہے تو انفارچونیٹلی وہ شوہر اس کا کہتا ہے میں تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، یہ تمہارے گھر کا میٹر ہے، تم جا کے خود اپنے بھائیوں سے اپنے مانگو. اور وہ پریشان ہوتی ہے جو شوہر آج میرا ساتھ نہیں دے رہا، کل کو اگر کسی وجہ سے میں نے اپنے حق کو مانگا اور وہاں سے میرے باپ ماں اور ان کی میری ماں اور میرے بھائی ہو جاتے ہیں، جو بھی ورثہ رہ گئے بھائی، ان کی طرف سے مجھے فارغ کیا گیا، تو یہاں سے شوہر میری سپورٹ نہیں کر رہا، تو وہ خاموش ہو کے اپنے اس حق کے غصب پہ خاموش رہتے ہیں. یہ کیس اگر آپ اٹھانا شروع کریں گے تو ہر دوسری فیملی آپ کو ارد گرد مل جائے گی انڈیویجول لیول پر بھی. تیسرا یہ کہ بیوی کا حق ہے، کیا بیوی کا حق خمس میں نہیں ہے؟ یقیناً سہم سادات بیوی کا حق ہے. کیا کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو چھوڑ دیے سہم ایمان پہ بحثیں ہوں گی، ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے نہ مان، کوئی بات نہیں، آپ اپنا ویو ہے آپ کا، لیکن سہم سادات پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. آپ میں کتنے لوگ ہیں جو سہم ایمان کو چھوڑ دیے نہیں دیتے کسی مرجع کو، لیکن سہم سادات تو دنیا میں ہر ایک کو پتا ہے کہ دینا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے دینا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سہم سادات بیوی کا حق دیتے ہیں؟ فرادا لیول پہ، انڈیویجول لیول پر بھی اس ٹاپک کی ایگزامینیشن بہت امپورٹنٹ ہے. بلند آواز سے دیکھیے فدق کی 2-3 اب ہم 3 لیئر میں اس کو ڈائسیکٹ کریں گے. پہلا یہ کہ فدق کہاں سے آ گیا بھائی، کہاں ہے آج کل، کیا چکر ہے. دوسرا ہم یہ کریں گے کہ یہ کس کے پاس رہا. اب تیسرا یہ کہ بیوی کی دربار میں جا کر انہوں نے کیا آرگومنٹ دیے اور کون سے، جیسے میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی، کیا ضرورت تھی کہ بیوی جو ہے وہ جا کر قرآن کی ایک آیت کے برخلاف. یہ ساری باتیں آج ہم ایگزامن کریں گے اور اسی کو 40-50 منٹ کوشش کروں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے تابع بھائی سے کہا بھی 30-40 منٹ میں مجھے ذرا ویو کر دیجیے، تو میں انشاءاللہ پوری طاقت اور پوری کوشش کے ساتھ انشاءاللہ بات ایک دفعہ بلند آواز سے کریں. ایک ڈاکومنٹ ہوگی انشاءاللہ یہ مجلس آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. پلیز یعنی اپنے بچوں کو ضرور جا کے انفارمیشن دیجیے کریٹیکل. دیکھیے باغ فقط باغ نہیں، باغ ایک ٹریکٹ آف لینڈ ہے، ایک پیچ آف لینڈ، بگ پیچ آف لینڈ 140 کلومیٹر نارتھ پہ ہے مدینہ سے. آج بھی آپ گوگل پہ ڈالیں گے لوگ دے دے. اچھا اس کی جو وجہ شہرت تھی وہ اس کی وجہ شہرت 140 کلومیٹر سے اس کا حد شروع ہو جاتا ہے، اور جو کمپیکٹ اگر آپ ایریا کریں تو یہ تقریباً 160 کلومیٹر کی قریب ان کے بعد جو ہے باقاعدہ فدق کے اثاثے ہوتے ہیں. ہم جو ایریا ہے 140 کلومیٹر یہ اپنے زمانے میں ایک پاپولر پلیس تھا. اس کی ریزن یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی بڑے باغات بھی تھے، وہاں پہ کھجور جو تھی وہ یونیک تھی، اس کا ذائقہ یونیک تھا. لیکن اس کی اصل شہرت جو تھی وہ اس کی جو ہے آپ کے پاس جو اس کی جو ہینڈی کرافٹ تھے وہ تھے.
اور کیونکہ ہینڈی کرافٹ دنیا جہاں کے لوگ مکہ آتے تھے، مدینہ آتے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف، تو یہ فدق میں جو ہینڈی کرافٹ تھی وہ بہت پاپولر تھی، وہ جا کے بکتے تھے، اس وجہ سے اس کی شہرت اور زیادہ ہوئی۔ اور تیسری چیز جو ڈیٹس کے علاوہ اس کی ڈیٹس بڑی یونیک تھی اور بہت زیادہ ہوتی تھی، یہ ڈیٹس بھی ساتھ جاتی ہیں۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ تھی، وہ جگہ تھی اس پورے اس زمانے میں حجاز کے ایریے میں کہ جہاں کا پانی کسی دوسرے علاقے سے میچ نہیں کرتا تھا، اتنا نہیں۔ یہ تین ہی اس کی ریزنز تھی۔ اچھا، یہ تین ریزن کی وجہ سے پاپولر ہو گیا تھا، جیسے ہوتا ہے اس زمانے میں کوئی بلینز آف پاپولیشن نہیں ہوتی تھی، تھوڑی ہوتی تھی، لیکن اس میں یہ شہر پاپولر، جو کہتے ہیں اچھا یہ چیز ہم حج پہ آئے ہیں لے کے جا رہے ہیں، یونیک چیز لے کے جائیں گے، فدق سے لے کے جائیں گے، فدق کی چیز ہے۔ تو یہ اپنے واٹر ویلز کے لیے، ڈیٹس کے لیے، ہینڈی کرافٹ کے لیے مشہور ہوتی تھی۔ اور دوسری ایک وقت آیا تھا عمر بن خطاب نے ایک زمانے میں جب اس کی اسٹیمیشن کروائی تو 50,000 درہم اس وقت کی، جو آج کے اگر میں نے اسٹیمیٹ لگوایا تھوڑا سا ریسرچ کر کے تقریباً 50 کروڑ کے قریب بنتی ہے اماؤنٹ، یعنی آج کے 50 کروڑ۔ اور اس کے بعد اسی کو ری ایسٹیمیشن ہوئی ہے، عمر ابن عبدالعزیز کے پاس جب یہ آیا، یہ واپس دینا چاہ رہا تھا، تو اس نے ایسٹیمیشن کرائی اور آفر کیش بھی کیا، اور اس وقت یہ 40,000 دینار، یعنی تھوڑا چینج ہو گیا تھا بنو امیہ کے پاس آنے کے بعد کرنسی۔ تو یہ ایک ایسٹیمیٹڈ تقریباً 40 سے 50 کروڑ ہی کی ایک کوئی پراپرٹی تھی جس کی یہ انکم ایکسپیکٹڈ تھی۔ کہاں سے آیا، کہاں گیا؟ سب سے پہلے دیکھیے کہ ابھی یہ چھوڑ لیجیے کہ رسول خدا کے پاس کب ہے۔ پہلا ابو بکر نے قبضہ کیا، تو ہم ابو بکر سے شروع کرتے ہیں۔ ابو بکر نے قبضہ کیا، اس نے عمر کو دیا، کہا کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی، یعنی یہ پبلک پراپرٹی ہے، یہ مومنین کی ہے اور یہ سب کچھ ہے۔ اچھا، اس سے یہ عمر کے پاس آیا، عمر نے اس کو عثمان کو دیا۔ کلیم کیا تھا؟ کلیم یہ تھا کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، جو نبی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ترکہ، ایسے ہی ہے، تو یہ مومنین کی ہے اور مسلمانوں کی۔ تو خلیفہ نے خلیفہ کو دیا، خلیفہ کیونکہ مسلمانوں کی اسٹیٹ کا تھا، ٹھیک اس نے آگے عمر کو دیا، عمر نے آگے عثمان کو دے دیا۔ عثمان نے آگے بجائے اس کے کہ اب اگلے خلیفے کا منتقل کرتا، عثمان نے اپنی زندگی کے آغاز میں ہی اس کو فرما بانٹ دیا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ آپ تو فرما رہے تھے کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے اور مومنین کا حق ہے اس پہ، اور ہمیشہ گورنمنٹ اس کو رکھے گی، اس کی انکم کو یوز کرے گی، یہ مومنین کے صدقات، یہ وہ تو پوری دربار میں تو آپ نے پورا ایک سینیریو کریٹ کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کے تیسرے خلیفہ نے اس کو، یہ کیوں بھائی؟ مروان کون ہے، کہاں سے ہے، کیسے ہے، کون ہے، کس کیپیسٹی میں مروان کو لے کے بیٹھا ہوا؟ مروان کے بعد یہ مروان ابن حکم کے بعد یہ معاویہ کے پاس، معاویہ بڑا کلیور تھا، معاویہ دیکھ رہا تھا سچویشن کے کیا حالات ہیں، معاویہ نے کہا کہ بھائی اس پہ لڑائی ہو جائے گی، پیسے آ رہے ہیں اس پہ۔ اس نے عثمان کے بیٹے کو، ایک مروان کے بیٹے کو اور ایک اپنے بیٹے کے زید، اس کے نام جو کر کے کہا بھائی تھینک یو، تم بھی خوش، تم بھی خوش، تم بھی خوش، اس کی انکم 3 میں ڈیوائڈ ہو جائے۔ ہمیں گفتگو سمجھ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ یہ وہ پراپرٹی تھی جس پہ دنیا کی سب سے سچی خاتون کو یہ کہہ کے اڑا دیا گیا تھا، یہ مومنین کے لیے ہے، یہ تو مسلمانوں کے ویلفیئر کے لیے کام ہوگا، اس میں تو جو ہے کوئی بادشاہ تو ہے ہی کوئی، خلیفہ کے پاس سے دوسرا خلیفہ، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ جو ہے وہ 661 سے لے کے 750 تک یہ رہی ہے امیہ کے پاس، معاویہ سے مروان بن حکم، جیسے بتا دیا میں نے، یزید ابن معاویہ نے، اور اس کے بعد پھر یہ عبدالعزیز کے پاس آئی۔ یہ وہ پہلا رولر تھا جس نے کہا کہ یہ میں واپس دینا چاہتا، ابھی یہ واپس دینے کے لیے پلان کر ہی رہا تھا، اس نے لیٹرز کا تاریخ میں موجود ہے، اس کو فارغ کر دیا گیا، امیہ نے فارغ کر دیا، بندہ بھی ذرا تھوڑا سا ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہا تھا، ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اڑا دیا اس کو۔ تو اس سے پہلے کہ یہ ایگزیکیوٹ ہوتا کچھ ہوتا، اس کے بعد یہ پھر یزید ابن عبد الملک کے پاس گیا اور اولاد مروان وغیرہ کے پاس، یہ مسلسلات میں وہی امیہ کے اس میں۔ اس کے بعد یہ جو ہے 750 سے 661 سے 750 تک یہ جو ہے خلافت عباسی تک رہا۔ اس کے بعد 750 سے 1258 تک اگین عباسی رہے، اور ابو عباس عبداللہ الصفاح، اور اس کے بعد مامون۔ مامون کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، مامون نے ایک مقام پر آ کے کہا کہ امام رضا سے کہ میں فضل واپس دے دیتا ہوں آپ کو۔ امام نے کہا تو فضل دے نہیں سکتا، اب غور سنیں، بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ میرے ساتھ چلیے، میں خود ایگزامن کرتا ہوں تاریخ میں، آپ کا مال دہرا رہا، میرے ساتھ چلیے، ہم ایگزامن کرتے ہیں جو جگہ ہے وہ اپنے لیے آپ کا۔
امام نے کہا فدق کی حدیں افریقہ سے اسپین اور اسپین سے رشیا تک پھیلی ہوئی. ابھی بات سمجھیں, اور یہ بات میں آگے جا کے بڑی کلیئر کروں گا کہ یہ جملہ کہاں سے آ گیا تھا. یہ ایسا نہیں تھا, ٹریکٹ آف لینڈ تھی کوئی ہوگی 400 کلومیٹر, لیکن امام آپ کیا فرما رہے ہیں, یعنی آپ سمجھیں فدق ایک ٹریکٹ آف لینڈ نہیں تھا, بی بی کی وہ اسٹریٹجک موو تھی جس سے اہل بیت کا اختیار منسلک تھا. آپ بات سمجھیں, اس وقت مامون کے زیر اثر سارا پرشین امپائر بھی تھی, ادھر سے افریقہ بھی تھا, ادھر سے اسپین تھا, ادھر سے رشیا تک چلی گئی تھی. آپ بات سمجھ رہے ہیں, یہ مسلمانوں کی سلطنت تھی. حق کس کا تھا؟ اہل بیت کا حق تھا. امام نے فرمایا فدق کی جنگ ایک لینڈ, ایک ٹریکٹ آف لینڈ یا پیچ آف لینڈ کی جنگ نہیں ہے, یہ تو خلافت الہیہ کے اقتدار کی جنگ ہے. میری گفتگو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ بات ہم آگے کریں گے. اس کے بعد لیکن مجھے بتائیے, یہ اب یہاں تک تو بات کو اسلام ایک دفعہ بلند آواز ہوگی, ادھر آگے ہم بھی آگے آپ کے انگیجمنٹ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. تھوڑا سا آگے مجھے مومنین آتے چلے جاتے ہیں. موضوع آپ منہمک ہیں اجرکم اللہ, اور میں اگر 5-7 منٹ زیادہ لے لوں گا تو میں کافی بھائی سے ہاتھ ہلا دیے جزاک اللہ. دیکھیے سوال ہی پہلا, اب یہ تو ہسٹری آ گئی آپ کی. آج کل کہاں ہے؟ سعودی عربیہ میں ہے, کہاں اجار ہے, اور آج کل اس کے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کسی میں انٹرسٹ نہیں. تو بنیادی طور پر اب اگلا سوال یہ دیکھیے, اس سارے میں نے آپ کو بتایا کہاں سے ابو بکر سے چل کے کہاں تک آج سعودی عربیہ, ٹھیک ہے, اور اس دوران جو امپورٹنٹ واقعات ہیں وہ میں نے عبدالعزیز کا بھی بتا دیا اور نام ٹھیک. امیر المومنین بھی تو خلیفہ تھے بھائی, جو امیر المومنین خلیفہ بنے, تو اب اس کی دو لیولز ہیں. پہلی بات, جب امیر المومنین خلیفہ نہیں تھے تو کیا انہوں نے احتجاج نہیں کیا؟ انہوں نے تو احتجاج نہیں کیا. آپ کو کس نے کہا احتجاج؟ آپ نے کون سا دنیا میں جا کے کتابیں پڑھی ہیں جو آپ کو احتجاج؟ امیر المومنین کی 14 جگہ پہ فدق سے متعلق مختلف احتجاج ہیں. ان میں سے ایک مثال, امیر المومنین نے ایک لیٹر لکھا عثمان بن حنیف, اور اس میں امیر المومنین کی مظلومیت کا معاملہ دیکھیں. فرماتے ہیں عالم نے حدیث نے اس کو جو ہے وہ شرح نہج البلاغہ کہتے ہیں, اور آپ لطف لیجیے گا کیسے عجیب انداز, اس نیلے آسمان کے نیچے صرف فدق ہمارے قبضے میں تھا. یعنی جو امیر المومنین نے جملہ کہا ہے اس میں آپ اندازہ کیجئے, اس نیلے آسمان کے نیچے صرف فدق ہمارے قبضے میں تھا. اب ایک گروہ بعض نے اس پر بخل کیا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا, جبکہ ایک گروہ نے سخاوت مندانہ طریقے سے اس سے ہاتھ اٹھایا. اپنی بات کرنے بہترین فیصلہ کرنے والا خدا ہی ہے. ہمیں فدق اور امثال فدق سے کیا سروکار, جب کہ کل کو سب نے قبر ہی جانا. اور بھی احتیاط, لیکن وقت نہیں, ظاہر موضوع یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ سارا تیرا امیر المومنین کے احتجاج ریکارڈ. لیکن دوسرا سوال جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر امیر المومنین خود خلیفہ تھے تو اس کو لیا کیوں؟ پہلا اس کا جواب امیر المومنین کے اس سے میں بیان کروں, لیکن پہلا تو جواب امام جعفر صادق نے دیا. انہوں نے کہا اس سے پہلے فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ امیر المومنین نے اقتدار میں آنے کے بعد فدق واپس کیوں نہیں لیا, اس سے پہلے اسے یہ جواب دینا ہے کہ رسول خدا نے فتح مکہ کے بعد ابو لہب سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مقدمہ پیش کیا, امیر المومنین نے کیوں نہیں لیا, یہ بات تو ہے. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کنز الاموال نے دیا اس کو, کنز الاموال رسول, اب اجازت ہے میں وہی یہاں سے میں لیا رسول, تاکہ کوئی لفظ آگے پیچھے. رسول اللہ said to امام علی علیہ السلام, علی, when people love this world and shall usurp inheritance and love money so much and use the religion of Allah as a source of income and the property of Allah as state. اب کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ فرمانے, صرف چند دوستوں کے لیے کچھ تاکہ وہ بات فوراً پہنچ جائے اور پوری جو امیج ہے اردو میں بھی ہو جائے, کہ جب لوگ اس دنیا کی محبت میں پراپرٹیز کو یوزرٹ کر لیں گے, ان کو غصب کر لیں گے, اور اللہ کے دین کو سورس آف انکم بنا لیں گے, آپ سمجھیں, اور اللہ کی اسٹیٹ کو اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھیں گے. رسول اللہ پوچھ رہے ہیں امیر المومنین سے, علی واٹ ول یو ڈو, تم کیا کرو گے؟ کیا یہ بالکل فدق کی پکچرائزیشن نہیں ہے؟ یہ فدق سے پہلے کا
واقعہ. کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم کے وقت تک تو فجر گیا ہی نہیں تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھ رہے ہیں. امیر المومنین کے جواب, لیکن اس کے بعد جو رسول خدا کا جواب ہے وہ سننے والا ہے. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ علی replied, I shall leave them alone. میں ان لوگوں کو کرنا چھوڑ دوں گا. And shall seek out Allah, His Prophet, and the next word. اور میں اللہ کی اطاعت کروں گا, اس کے پروفٹ کی اطاعت کروں گا, اور یہاں تک کہ میں آخرت میں آ کے آپ سے ملوں گا. I shall bear patience. میں صبر کروں گا یا رسول اللہ. In relation to worldly problems, ان معاملات میں جو میری طرف آئیں گے اور مسائل ہوں گے. Until I meet you, یہاں تک کہ میں آپ سے نہ مل لوں. اب یہ امیر المومنین کا, میں صبر کروں گا ان سارے واقعات پہ رسول اللہ صبر کروں گا. اللہ کی اطاعت کرتا رہوں گا, آپ کی اطاعت کرتا رہوں گا, یہاں تک کہ میں آپ سے آ کے مل لوں گا, اور میں صبر کروں گا. یہ امیر المومنین نے جواب دیا. یہ ہم نہیں ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ said, you spoke correctly, O Ali, O Ali, او اللہ. اب رسول اللہ نے دعا کی, او اللہ, give Ali patience. علی کو وہ صبر دے جو اس کو استقامت پر رکھے اس موقع. تیسری جگہ پر امام رضا سے سوال کر لیا گیا کہ امیر المومنین جواب نہیں کرے, میں شکر گزار اس کا. تیسری طرف امام رضا سے سوال کر لیا گیا, امیر المومنین نے فجر واپس کیوں نہیں لیا؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت ہمیشہ اللہ کے حق کے لیے لڑتے ہیں, اپنے ذاتی حق کے لیے نہیں لڑتے. کیونکہ ہم اللہ کے ولی ہیں تو ہمیشہ اللہ کے لیے حق ہے. اور یہ اہل بیت کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی ذاتی چیز کو غصب کرنے والے کے پاس چھوڑ کے اس کے گناہوں میں بڑھاتے ہیں, اس کو بڑھاتے ہیں, اس کے عذاب میں اضافہ کرتے ہیں. اس لیے رسول خدا نے اپنا گھر واپس نہیں لیا تھا, اس لیے حضرت موسیٰ نے اپنی زمین واپس نہیں لی تھی. یہ تمام انبیاء کا دستور رہا ہے. ان کے گھروں پر ان کے دشمنوں نے قبضے کیے ہیں, مگر جب وہ لوٹے ہیں, چاہے وہ حضرت موسیٰ ہو, چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو, کبھی اس گھر میں نہیں گئے, کبھی اپنے دشمنوں سے وہ گھر نہیں لیے. یہ گھر بھی پراپرٹی ہے, اختیار بھی پراپرٹی ہے. حضرت موسیٰ نے بھی فرعون سے ڈیل کی تھی, حکومت تیرے پاس چھوڑوا. قرآن نے اس کو جو ہے کوریبوریٹ کیا ہے کہ اس کے پاس اقتدار چھوڑ دو, اس کو ہم مزہ چکھائیں گے تاکہ جب یہ قیامت میں آئے گا تو کوئی عذر نہ رہ سکے. مثال کے طور پہ پیش کریں گے, مثال کے طور پہ. یہ بڑی کلیئر حجتیں ہیں, بڑی کلیئر سٹیٹمنٹس ہیں, آنسرز ہیں امیر المومنین کے, کہ جس میں بھائی یہ ہم اپنی ذاتی چیز ہمارے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. بات آؤ اللہ کے حق پر, خلافت اللہ کا حق تھا. ایک لمحے کے لیے امیر المومنین نے ڈیلے نہیں کیا. لوگ کہتے رہ گئے پولیٹیکلی بڑا پرابلم ہوگا, معاویہ کی طرف ابھی نہ جائیں, کہا کہ نہیں, ایک بندہ بھی, ایک پہلا حکم ہی معاویہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک بندہ بھی امیر المومنین کے ریلکٹنٹ ہونے کے درمیان معاویہ مار دیتا, وہ قتل کی جا رہا تھا صحابی کو, تو وہ سارا خون امیر المومنین کے سر پہ تھا. عامر گزرے کہ آپ نے پیشنس کیا, ایک مجرم جرم اس کا پروون ہے, وہ مارے جا رہے ہیں, لوگوں کو قتل کرتا ہے, لوگوں کو قید کرتا ہے. اگر امیر المومنین ایک لمحہ ٹھہر جاتے, پہلا خلیفہ ہوئے ہیں, ساتھ ہی کہا خروج کریں گے, ہم قیام کریں گے معاویہ کے خلاف, لوگوں نے نہیں ابھی تھوڑا نا یہ چیز نہیں ہونا, کیونکہ ایک لمحہ بھی تاخیر میں آیا تھا, ایک لمحہ بھی عصمت پہ آ جاتا کہ یہ اس وقت خلیفہ اللہ کے تھے اور ان کی خلافت میں ایگریمنٹ ہو گیا کہ تھوڑی دیر بات کریں گے, جتنا خون بہنا تھا وہ امیر المومنین کے سر پہ تھا. تو یہ بات کلیئر ہے. اب ہوا کیا؟ اب آئیے دوسرا حصہ جو میں نے کہا تھا, تیسرے حصے پہ ہمیں ختم کرنا. ہوا کیا؟ یہ کہاں سے آ گیا تھا ایک دم سے؟ خیبر فتح ہوا, یہودی ٹیریفائڈ, بہت کچھ جانا, انہوں نے کہا ڈیل کرو رسول سے ورنہ یہ اگلے ہم اس کے ٹارگیٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سے کہ ہم اپنا ایک بڑا عمدہ ایریا ہے, ایز اے گفٹ, ایز اے ٹوکن آف گفٹ آپ کو دے رہے ہیں, پازیٹیو جیسچر, یہ اس کو لے رہے ہیں, ہمیں رہنے دیں سکون سے, ہم وہاں پہ. امیر المومنین علی علی کو بھیجا ڈیل جا, واپس آئے رسول خدا, پتہ ہی مسلمان سو رہے ہیں, معلم وغیرہ. اللہ نے قرآن مجید میں آیت اتاری اور کیا کہا؟ الحشر کی چھٹی آیت ہے, وما عفا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولکن اللہ اشترط رسول. اللہ نے کہا کہ یہ عفا فے کو کہتے ہیں, فے کی. تو یہ جو بوٹی ہے, یا دوسرے لفظوں میں یہ جو تمہیں اسٹیٹ ملی ہے, یہ در حقیقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہیں ملی, اللہ کی طرف, اللہ نے تمہیں دی, اللہ. اور اس میں مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے, نہ کوئی ان کے اونٹ دوڑے, تو ان کا کوئی پسینہ نہیں بہا, کوئی خون نہیں بہا, کچھ
پسینہ بھی نہیں کہ اتنا گھر سے میں اٹھوں گا تھوڑا سا پسینہ تو آ ہی جائے گا, یہاں سے وہاں جاؤں گا تھوڑا سا, بعض کی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے پسینہ, تو اللہ نے اس کو بھی کور کیا, پسینہ بھی نہیں بنا, خون بھی نہیں بنا, تو خون آپ سمجھیں تاکہ کوئی بات نہیں گیا, تھوڑا سا پسینہ تو نکلا تھا, اتنا تو دے دیں تو ایک دو درخت کی وہ بھی نہیں اللہ قرآن کی خدائی سے چھوڑتا نہیں کسی. تو یہ ہوا کیا ہوا. اچھا اب یہ رسول اللہ کے پاس آ گیا, کس نے کہا, یہ تبری نے لکھا, بلازری نے لکھا, اس کے بعد شہاب الدین نے لکھا, ابن عطیر نے لکھا, اور کتنے 33 ریفرنسز ہیں جنہوں نے کہا کہ جیسے ہی آیت اتری رسول خدا کے پاس فرق ہو گیا. اس کے بعد اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی شروع میں, ادھر یہ ہوا, ادھر کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصے رسول خدا کے پاس. اس کے بعد حضرت جبریل, یہ غلط فہمی ہے کہ رسول اللہ کی کوئی پراپرٹی تھی جو حضرت فاطمہ کے پاس نہیں تھی. غلط بالکل غلط. ابھی یہ رسول اللہ کے پاس تھی, اس کا انتظام اسلام رسول اللہ, ساتھ ہی قرآن مجید میں جبریل آیت لے کے پہنچے, وہ آتے ذو القربہ حق کہ یہ جو قربہ ان کو حق دے, سب نے لکھا, یعنی 33 ریفرنسز ہیں میرے پاس اگین اس کے. علی ابن عبد الملک نے جو ہے وہ کنز الاموال میں لکھا, در المنصور میں لکھا, حاکم حسکانی لکھا, اور اس کے علاوہ مین سارے جو ان کے ٹاپ کے سب نے لکھا کہ ادھر یہ آیت آئی, رسول خدا نے بلا کے مجمع میں کہا کہ بھئی یہ جا کر یہ فاطمہ. اچھا اگر کسی کو اعتراض ہوتا تو یہ وہی نہ کہتا, یہ لوگ تو 2 چادروں پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں, یہ 2 چادریں آپ نے اس کو یہ کیوں جمالے میں زیادہ وہ بھائی بہت بڑا ٹریکٹ آف لینڈ تھا, اٹریکٹیو پروپوزیشن تھی. اگر رسول خدا دے رہے تھے سب کے سامنے تو یہ وجہ کیا تھی, قرآن مجید کی آیت تھی, رسول اللہ اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے, بھائی بتا رہے تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ قربہ حق ہو, قربہ ان کا حق دو, دے دیا. جب تک رسول خدا زندہ رہے ایک سنگل اعتراض ڈاکومنٹڈ نہیں ہوا, ایک سنگل اعتراض. آدمی بوجھ میں ہی لگا دیتا ہے بیچ میں کہ چلو جی میں تو رسول اللہ بعد میں آئے تھے, بعد میں تو پیچھے بات کرنے والے, رسول اللہ بڑی افسوس یار ہم نے بھی تو پیچھے جنگے میں ہم نے بھی رہیں گے, جناب فاطمہ کو دے دیا. ایک سنگل اعتراض. تو ابو سعید خدری نے کہا کہ قال لما نزل وآت ذی القربى حقہ قال النبی, تو نبی نے کہا جیسے یہ آیت قربہ والی آیت نازل ہوئی کہ قال النبی فاطمہ لک عفر, تیرا ہے. اور بھی ظاہر ہے اب کیا ہوا, سٹوری کیا ہوئی. اب آئیے تیسرا فیکٹر جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک بلند آواز بول کر لے آؤ, صلی ہوا کیا بھائی, جناب فاطمہ کے پاس چل رہا ہے. یہ دولت کہاں جا رہی ہے, یہ دولت 2 جگہ جا رہی ہے. ایک آرمی جو اسلام کی آرمی ہے, جو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جب خیبر کے بعد ایک آرمی جو مسلسل فتح کر رہی ہے اس کے حصے سے. دوسرے جو مساکین مدینہ ہیں ان تک پہنچ, اور مکہ کے بعد مساکین مکہ. اب یہ اس کی جو اماؤنٹ ہے یہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے 2, آرمی کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے, آرمی کو سپورٹ کر رہی ہے, اور دوسرے اسلامک آرمی, اور دوسرا جو محتاجین ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور سورسز ہوتے ہیں, لیکن اس کی پرائمری کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ ہے کہ اکاؤنٹس بتاتے ہیں کہ امیر المومنین اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لائف سٹائل 0% بھی کوئی چینج نہیں تھا. آپ سنیں, اور یہ روٹیوں والا واقعہ سورہ دہر کا میں نے بتایا ہے, یہ روٹیاں اس کی بات کیا ہے. اگر یہ ان کے پاس ہوتا اور ان کی دولت یہاں ہی آ رہی ہوتی تو کبھی جو ہے وہ روزوں کے بعد روٹیاں دینے کے بعد بھوکے نہیں رہتے ہیں. عامی بات ہے, تو یہ جا رہی تھی, وقت ہو رہی تھی, مسلمانوں کو فائدہ دے رہی تھی. اب ہوا کیا, ادھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا, ادھر ابو بکر نے بندے بھیجے, حضرت فاطمہ الزہرا کے بندے سائڈ پہ ہو گئے اور اس نے قبضہ کر لیا. جناب فاطمہ پیغام بھجوا رہی ہیں کہ بھئی مجھے یہ غلط تم نے کیا, مجھے بتاؤ کیوں ایسا کیوں. کوئی جواب نہیں, جیسے ہوتا ہی ہے, عاصم منیر ہے, آپ بھیجتے رہیں گے کیوں ہوا آپ سن. تو لکھا ابن حجر الہیتمی نے لکھا کہ ان ابا بکر انتزع من الفاطمہ فلک. سب نے ایک بات لکھی کہ تنازع ابو بکر نے کھڑا کیا, تنازع فاطمہ اس کی وجہ کیا لکھی, کیوں, یہ کیوں 12-13 اس کے اکاؤنٹس ہیں جس میں یہ بات ہے کہ ان ابا بکر انتزع من فاطمہ فلک, کہ ابو بکر نے تنازع کر لیا فاطمہ سے فدق کے لیے, اس لیے کہ معروف بات یہ تھی کہ فدق فاطمہ کا ہے. آپ نے ایک بھی, میں نے تحقیق کی کہ کوئی ایک تو ہوگا کہ فاطمہ نے تنازع کیا, نہیں, ابو بکر نے فدق کے میٹر پہ فاطمہ سے تنازع کیا. اسٹیبلش کیا تھا کہ فاطمہ کی ملکیت ہے. اچھا جب یہ ہو گیا, حضرت فاطمہ نے اس کو پیغام بھیجوایا, اس نے نہیں لفٹ کرائی. حضرت فاطمہ نے پھر اس کو سیویرلی کہا کہ مجھے یہ میرا حق ہے, اگر تم نہیں دو گے تو میں پھر جو ہے اس میں احتجاج کروں گا. اچھا اب ظاہر ہے کہ خواتین وہاں کی مدینہ کی حضرت فاطمہ کی ان کا بھی پریشر پڑا,
کچھ لوگوں کی طرف سے بھی آیا. تو ابو بکر نے کہا. اب بی بی فاطمہ جو ہیں وہ گئی ہیں دربار, اور دربار میں جا کر دربار میں ایک تو بی بی کا گھر تھا. وہ کہا سارے گھروں میں صرف ایک بی بی کا دروازہ ہے جو مسجد میں کھل رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن کبھی آپ نے سوچی. ریزن یہ کہ مسجد کے کچھ ڈیکورنس ہوتے ہیں, اگر کہیں نجاست ہوگی تو آپ مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے, مرد عورت کو مسجد. آپ سمجھ, اس کا مطلب اگر مسجد نبوی سے متصل ہو گیا کوئی گھر تو یہ ضروری ہے کہ وہاں پر بھی مسجد نبوی کے رولز اپلائیں. یہ فاطمہ کا واحد گھر ہے, نہ مردانہ نجاست ہے نہ کوئی زنانہ نجاست. یہ واحد وجہ ہے. اور دوسری وجہ بھی, بلکہ جن کے دروازے جنہوں نے چکر میں تھے ان کو خاص طور پر رسول نے کہا اللہ نے حکم دیا, میں نے نہیں کہا. اچھا اب خیر یہ ہو گیا تو بی بی نے اپنے دروازے کو پریفر نہیں کیا. بی بی نے تاریخ بنانی تھی تو گئی اپنا برقع پہن کے, اور وہ مین صحابہ کے درمیان کھڑی رہی. پہلے تو انہوں سے لفٹ نہیں کرائی, 4-5 گھنٹے کو لفٹ نہیں کرائی. پھر خیر اس نے کہا کیا بات ہے بتاؤ. انہوں نے کہا یہ تمہارے بندے جو ہیں انہوں نے قبضہ کیا, ان کو بھگاؤ. اس نے کہا تو یہ تو تمہارا نہیں, یہ تو ہمارا. اچھا ایک منٹ, ابو بکر نے کہا کہ 2 گواہیاں لے اور تمہارا 2 گواہیاں. اب ایک منٹ بات تو اس نے صحیح کی. بات اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ بھائی استشہدوا والی آیت کہ بھائی 2 مردوں کو لے آیا کرو, اگر ایک مرد 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں. اس نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ 2 ہو گیا اور تمہارا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں تمام سویلائزیشن میں اصول ہے کہ اگر میں تابر بھائی کے گھر آئی ہوں اور یہاں پہ آ کے ایک دم سے کلیم کر دوں کہ یہ گھر میرا ہے, عمران میں کہیں گے کہ صرف 2 گواہ آپ لیتے ہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ تابر ہے. آپ سمجھ, یہ ابو بکر جناب فاطمہ سے کیوں گواہوں کو طلب کرتا ہے؟ گواہ تو اس کو لے کر آئے. دوسری بات, ابو بکر تو پارٹی ہے, یہ تو اسٹیٹ کے نام پہ تم نے قبضہ کیا. اسٹیٹ نے قبضہ کر لیا, خلیفہ نے قبضہ کر لیا. اگر خلیفہ نے قبضہ کر لیا ہے تو خلیفہ پارٹی میں جاتا ہے. تمہارے پاس 15 قابل قضات موجود ہیں, ان کا ایک کمیشن بناؤ. جس طرح کوئی 2-4 تمہارے تو اپنے فائزی سے جیسے لوگ ہوں گے نا سارے ان کے, تو ان کو بلا کے رکھو, پھر بات شروع کرو. یہ ہے جینوئن پروسیڈنگ. آپ سمجھ, تم نے خود ہی جو ہے وہ پارٹی ہو, خود ہی تم نے قبضہ کیا ہے, خود ہی تم نے کہا ہے کہ میں ہی جج بن جاؤں گا, میں ہی فیصلہ کر دوں. تو یہ بھائی یہ بلایا کیوں ہے؟ پھر مدری کیا کہتے ہیں بھائی قبضہ سیدھا, جیسے عاصم منیر قبضے قبضہ معافی ہے, ٹھیک ہے جو مرضی آپ کر لیں. آپ یہ بات سمجھیں کہ کون, یہ کہاں, یہ کیسے بھائی, کیوں, کس چکر میں؟ نہیں 2 گواہ. اچھا 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں. ہاں 2 گواہ چاہیے. اچھا ایک منٹ, یہ جابر ابن حیان کچھ عرصے کے بعد تمہارے پاس آئے اور بخاری سمیت ہر جگہ پہ. اچھا, اور آپ کہنے لگے کہ رسول خدا نے کہا تھا بحرین کا مال آئے گا, اور بحرین کا مال جب آئے گا تو اس میں رسول خدا نے مجھے اتنا شیئر دینے کا کہا تھا. آپ ضرور لے لیجیے, آپ لے لیجیے, آپ دے لیجیے, آپ کے بہت باعزت صحابہ ہیں, باپ دے لیجیے. لیکن یہاں تو کوئی گواہ بھی موجود نہیں, تو ایک گواہ کو بھی نہیں تسلیم کیا, کوئی ایک گواہ بھی. ہاں اس لیے کہ وہ بڑے باعزت صحابہ تھے نا. اچھا ایک منٹ, وہ باعزت صحابہ ہو گئے اور امیر المومنین جن کے لیے قرآن کی آیتوں کی آیتیں اتری ہوئی ہیں, جن کے لیے الحق و مال علی, اور اس کے بعد دوسرا بڑا لٹریچر, پہلا بڑا لٹریچر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فاطمہ الزہرا کے لیے, دوسرا امیر المومنین کے لیے. یعنی 2 ایسے بندے جن کے ساتھ حق ہے, اور دوسرا یہ کہ امیر المومنین علی باب مدینۃ العلم ہے. یہ ساری چیزیں یہ, اور علی ایک منٹ میں تو ایسے گواہ کو جھٹلا رہا ہے ابو بکر کہ جس کے لیے قرآن قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم, اللہ نے رسول کی جب رسالت فائنلائز کی تو کیا کرنا ہے, قل کفا باللہ شہیدم بینی. تم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا گواہ کون تھا, تو کیا ہے جو قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم, تمہارے اور میرے درمیان ایک اللہ کا جو رسول کی رسالت گواہ تھا, وہ من عنده علم الکتاب, اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم تھا. امیر المومنین سے پوچھا گیا اپنی فضیلت بتائیں جو سب سے بڑی ہے, شجاعت نہیں, عبادت نہیں, کہا کیا قرآن کی آیت پڑھی, اور کہا وہ من عنده علم الکتاب, میں ہوں. اور تو جو رسول کا گواہ ہے جس کے ساتھ دوسرا گواہ اللہ ہے, تو اس کی گواہی کے اوپر جو ہے وہ گواہی ہوا ہے. اور دوسرا فاطمہ الزہرا, یعنی جس کی گواہی پاکیزگی سچائی کی طہارت کی اللہ دے دے, تو اس سے گواہی طلب کر رہا ہے. اور یہ تو
خود جو جابر ابن حیان وہاں دو گواہ ابھی جو جابر ابن عبداللہ انصاری یہ جو تیرے پاس آ کے اپنا حق مانگ رہا ہے تم نے کر کے فوراً دے دیا, اس میں دو گواہ کہاں گئے؟ اس میں تم نے بات ہی کوئی نہیں کی. اور جب اسے پوچھا گیا, صحابیوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا, بہت بازو, یعنی وہ جو خاکے پائے علی ہو, وہ کہ فاطمہ الزہرا کے در کا ایک مطلب صحابی ہو جس کی کوئی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے, تو ان سرداروں کو گواہوں کے طور پہ نہیں مان رہا, ان کی عظمت کو نہیں تسلیم کر رہا. یہی امیر المومنین نے کہا تھا کہ جب لوٹ رہے تھے, اور میں بعد میں لوٹ رہے تو اسی بات کو آرگومنٹ کیا تھا. اچھا نہیں وہ تو ابو بکر کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی مسئلہ تھے نا, وہ بھائی ابو بکر تو دیکھیں نا غلطی بھی کر سکتے, صحابی غلطی کر دی ہوگی تھوڑی سی, ایویں ہوا جابر بن حیان میں ہو گیا ہوگا غلطی, جب آئے تھے خلافت کرنے تبھی کہہ رہے تھے غلطی کرنا تو مجھے روک دینا. اچھا ابو بکر غلطی کر سکتے ہیں, ہاں کر سکتے ہیں, عمر بھی کر سکتے, ہاں کر سکتے, عثمان, سارے خلیفہ سارے صحابی غلطی کر سکتے, اچھا کر سکتے, رسول اللہ نہیں کر سکتے. نہیں رسول اللہ کیسے کر سکتے ہیں بھائی, رسول اللہ کہاں غلطی کریں گے, رسول اللہ غلطی کریں گے, ان سے زیادہ قرآن کون سمجھتا ہے, ان کو کیا آیتوں کا پتہ نہیں تھا, ان سے زیادہ آیتوں کا. اچھا تو کیا خزیمہ ابن ثابت کا معاملہ تمہارے سامنے نہیں ہے؟ یاد نہیں ہے کہ جب رسول خدا ایک گھوڑے کی تجارت کر رہے تھے اور گھوڑے کا مالک تھا, اس نے ڈیل ڈن کی, رسول اللہ نے کہا میں پیسے لے کے آتا ہوں, واپس آیا, اس نے کہا میں گھوڑا نہیں بیچتا, ایک بھی بندہ لے آؤ کہ جو شہادت دے دے کہ تمہارے میرے دنیا ڈیل ہوئی, ایک بھی لے آؤ دے دوں گا. مجمع بڑھتا جا رہا ہے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں تمہارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے, یہ گھوڑا میں نے تم سے اس پیسے میں خریدا ہے, بھائی یہ 2 پیسے اور جاؤ. مجمع بڑھ گیا, صحابیوں کا مجمع ہو گیا, رسول اللہ بات کر رہے ہیں, اتنے میں ایک آدمی دور سے آیا, مجمع چیر کے داخل ہوا, کیا یا رسول اللہ کیا میں, رسول اللہ نے کہا یہ میرا معاملہ ہے, کہا رسول اللہ شہادت میں دیتا ہوں کہ میرے سامنے آپ نے اس آدمی سے گھوڑا خریدا ہے, تجھے ایک گواہ کہے گا میں وہ گواہ. خزیمہ ابن ثابت بہت بڑے صحابی, شیعہ سنی دونوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں. وہ پریشان ہو گیا, یہ کہاں سے آ گیا بندہ, اسے شہادت دے دی. بات سنتے رہیے گا. اب رسول خیر وہ مجمع چھڑ گیا, اس نے جان مہمان بھائی ان کا مدیم ہوا, مجھے تو پکڑاؤ کر کے مار دیں گے یہ لوگ, تو وہ اس نے کہا ہے لو بھائی تھینک یو, میں بھی جاتا ہوں. سارے صاحب اب جو قریب کے صحابہ ہیں, یا رسول اللہ, قرآن کی آیت, یا رسول اللہ وہ جو آیت ہے اس کا رسول خدا نے فرمایا کہ خزیمہ ابن ثابت ذو الشہادتین ہے, یہ جب کبھی گواہی دے گا ایک آدمی کی ایک گواہی 2 کے برابر. بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا رسول خدا کے سامنے یہ آیت نہیں تھی استشہدوا والی جس میں 2 گواہوں کو طلب کیا گیا اور ایک مرد اور 2 عورتوں کو طلب کیا گیا ہے, تو رسول خدا کو قرآن کی سمجھ نہیں تھی, معاذ اللہ. یہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ یہ عمومی حکم تھا. اسی بات کو پھر کہا ہے, کس نے کہا, کنز الاموال میں لکھا, کیا لکھا کہ ان رسول اللہ, بے شک رسول اللہ, و ابا بکر اور ابو بکر, و عمر اور عمر, و عثمان اور عثمان, کانو یقضون بشہادت, شہادتوں کو قبول کر لیتے تھے, واحدین جبکہ وہ ایک بھی ہوں, و یمین المدعی, اور اگر مدعی جابر ابن عبداللہ انصاری کی طرح قسم کھا لیتا تھا تو ان شہادتوں کو بھی قبول کرتے. معلوم یہ اسی لیے جو قرآن کی آیت ہے وہ عمومیت کے ساتھ ہے, لیکن جہاں پہ کسی کی منزلت بڑھ جائے اور وہ قسم کھا لے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ شہادت کا فیصلہ ہوتا ہے. اور رسول خدا کے نزدیک اگر کوئی اس مقام پہ آ جائے کہ ولی جیسا آدمی ہو تو اس کی ایک شہادت پہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی, ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب ابو بکر جی 10 منٹ رہے میرے پاس, 10 منٹ اس کے بعد میں سائڈ میں آ جاؤں, لیکن آپ گفتگو انٹرسٹ سے سنیں 10 منٹ بھی, لیکن انشاءاللہ کوشش ختم ہو جائے گی. تو اب ابو بکر نے پینترا بنوا, تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, بی بی نے کہا دیکھو تم مجھے نہیں دے رہے ہو نا, یہ یعنی تم شہادتوں کو بھی تسلیم نہیں کر رہے, تو ٹھیک ہے مجھے وراثت دے دو, تمہاری بیٹی بھی تم سے وراثت لے گی اور لیتی ہے, مجھے دو وراثت. تو کیونکہ بیوی اکیلی بیٹی تھی اور بیویاں تھیں, 1/8 حصہ بیویوں میں ڈیوائڈ ہونا تھا, 9 بیویوں میں
1/8 ڈیوائڈڈ بائی 9. لیکن آپ سمجھے کہ اور باقی سارا بیٹی تھا, اکیلی بیٹی. ابو بکر نے ایسی حدیث چھوڑی کہ جس کا نہ کوئی اس سے پہلے اس کو انڈورس کرنے والا ہے, نہ کسی میں ہمت ہے کہ بعد میں انڈورس کرے. اب اس کی ریزن ہے, اس نے کہا فقال اللہم, اس نے ابو بکر نے جو ہے وہ علیہ السلام فاطمہ اللہ نے کہا میری وراثت تو مجھے ختم کرو بات, تم سے زیادہ کہنا. کہنے لگا کہ ابو بکر سمعت, تو اس نے دونوں کو سنا اور اس نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ وہ حدیث بن رہی ہے جس کا نہ کوئی پہلے سننے والا ہے نہ کوئی بعد میں سننے کرنے والا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا نرث ولا نورث, کہ ہم جو ہیں وہ نہ وراثت چھوڑتے ہیں نہ ہم کسی سے وراثت لیتے ہیں. ما ترکنا, جو ہم چھوڑ دیتے ہیں صدقہ, وہ صدقہ. اس پوری حدیث کے اوپر پورا فضل قائم کیا تھا عثمان نے. اس حدیث کے پرخچے اڑائے جب مروان کو ملا, اور اس کے بعد معاویہ نے اس کے پرخچوں کو مزید پرخچوں میں تبدیل کیا. جب اپنے بیٹے کو, عمر کے عثمان کے بیٹے کو اور مروان کے بیٹے کو. آپ یہ بات سمجھ, کہاں چلے وہ خلیفہ جن کے اوپر تمہاری انگلی نہیں ہوتی. آپ میری گفتگو سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بھائی, بندر مارٹ ہے نا سارے. اچھا جب یہ ہوا تو بیوی نے کہا کیا کہتا ہے ابو بکر کو, کیا بات کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ جو ہے نبی ورثہ نہیں لیتے. کیا تو نے سورہ نمل کی آیت نہیں سنی, وہ ورثہ سلیمان داؤد, سلیمان کو داؤد کا ورثہ ملا ہے بھائی. قرآن تیری حدیث کی حیثیت کیا ہے یہاں پہ؟ قرآن کہ داؤد کا ورثہ سلیمان کو ملا, اور پھر دوسری طرف زکریا اور یحییٰ میں یہی ریلیشن شپ کو ادر میں راؤنڈ کیا. کیا کہا یرث نہیں ویرث من آل یعقوب, کہ زکریا کا ورثہ یحییٰ کو ملا, یحییٰ نے زکریا کا ورثہ لیا. آپ سمجھ رہے ہیں, ادر میں راؤنڈ. ایک ہے کہ دیا, ایک ہے کہ لیا بھی, دونوں ہی کیا, دونوں آیتیں سامنے رکھ دی. اب دربار خاموشی, دربار پہ خاموشی آئی. کیا کوئی کرے بھائی, قرآن کی آیت کھڑی ہوئی ہے اور ان کو سیدھا نہیں وہ اب دیکھیے اب سائڈ پہ جو حاشیہ بردار ہوتے ہیں, نہیں وہ اصل میں ورثہ تھا وہ نبیوں کی نا جو سافٹ کوالٹیز تھیں, یہ تو ان کے بارے میں بات ہے. اچھا ہاں بات تو صحیح ہے, یہ تو جو تھا یہ تو بڑا, یہ تو ہارڈ پراپرٹی ہے نا, یعنی سافٹ تو نہیں ہے. اچھا اس کا مطلب حضرت داؤد کا جو سافٹ کوالٹیز ہیں وہ آئی ہیں سلیمان میں. جو آل یعقوب کو ورثہ ملا ہے, یعنی یحییٰ کو جو ملا زکریا سے, وہ سافٹ کوالٹیز. سافٹ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, مثلا نبوت ہے, علم ہے, شجاعت ہے, یہ ملا. اچھا تو ورثے کا تو اصول یہ ہے کہ برابر سب کو ملتا ہے. آدم کا ورثہ دار, آدم کی نبوت کا ورثہ دار حابیل بھی ہوگا, قابیل بھی ہوگا, اور ایک برابر کے دو ہی بیٹے ہیں. اور دوسرے تم تو سافٹ کہہ رہے ہو نا, سافٹ تو شروع ہی نبوت سے ہوتی ہے, تو حابیل بھی نبی ہوگا, قابیل بھی نبی ہوگا. حابیل کو بھی شجاعت ملے گی, قابیل کو بھی شجاعت ملے گا, برابر ملنی چاہیے, ورنہ اللہ کا اصول تبدیل ہوتا ہے. آپ سمجھ کہاں گئے؟ اچھا چلو چھوڑو. اچھا ورثہ تو اگلا ورثہ, پھر آگے ورثہ. نبوت حابیل کو بھی مل گئی, قابیل کو بھی مل گئی, اس کے بعد جو شیش کو بھی ملی, اور باقی یعقوب کا ورثہ یوسف کو ملا, تو یہ باقی 12 جو بھائی انہوں نے کیا قصور کیا, یہ بھی تو لائن ملا کھڑے تھے. ہم بھی جو ہے وہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی تھوڑی سی, ہمیں بھی جو اتنا یوسف کو جو نبوت دی ہمیں بھی دے. تو بولے ہمارے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے وراثت میں, ہماری وراثت میں چھینی جا رہی ہے. ہمیں بات سمجھ. اور جس حساب سے تم کہہ رہے ہو کہ وراثت ملنی چاہیے, ہم سب نبی بیٹھے, معلوم ہم سب عالم دین ہی بیٹھے ہیں, یعنی ہم آدم کی وراثت لے کے بیٹھے, شجاعت بھی ہم نے وہی ہے, ہم سب آدم کے بیٹے بھائی. اچھا پھر یہ پراپرٹی, ہاں پراپرٹی فزیکل میں, یعنی وہ حجرہ جس میں تمہاری بیٹی نے رہنا ہے وہ بھی تو ترکنا میں آنا چاہیے, وہ بھی تو مسلمانوں کے لیے جو ہے وقف ہو جانا چاہیے. ہر بندہ آئے وہاں قیام کرے چلا جائے, ہر بندہ آئے وہاں قیام کرے, وہ تم بھول گئے. فدق لے لیا, حجرہ لے لیا. تلوار کی باری آئی, امامہ کی باری آئی, شوز کی باری آئی, رسول اللہ نے اس سے پیسے نہیں ملنے تھے, وہ فوراً علی ابن ابی طالب, آپ بھائی رسول کا امامہ بھی رسول کا ورثہ, رسول کا رسول کی ہر چیز رسول کا, لیکن جو چیز بکتی نہیں ہے بازار میں جا کر وہ امیر المومنین اور فاطمہ الزہرا کے لیے ہے,
اور جو فسکل ویلیو جس کی ہے وہ فوراً جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لی اور اپنے بیٹی کو قبضے میں لے لی. کون یہ جو حجرے ہیں ان کی تقسیم کرے گا؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ وراثت نہیں تھی رسول؟ آپ یہ بات سمجھنا باتیں ہیں سر. اب جب یہ صورتحال ہوگی تو اب خاموشی ہے. بیوی اب شیعہ نریشنز ہیں یعنی شیعہ اکاؤنٹس بتاتے ہیں کہ بیوی نے دیکھا کہ اس سے فیصلہ نہیں ہوگا تو بیوی نے ایک کاغذ نکالا. ابو بکر یہ کاغذ پڑھا. آخری جو بات ہے وسائل سے منتظر کاغذ پڑھا. ابو بکر نے کاغذ لیا, اس پہ رسول خدا کی تحریر تھی کہ یہ فضل میں فاطمہ کو دیتا ہوں اور اگر کوئی مقام آتا ہے ایسا تو یہ فاطمہ کی ملکیت ہو. یہ جو تاریخ میں میں ڈرامیٹک نہیں کر اللہ مستغفر اللہ میرے کو مزاج یہ فاطمہ کی ملکیت ہے اور کوئی مقام آئے تو یہ فاطمہ کے ہی دیا جائے گا, فاطمہ کے ہی پوزیشن ہے. ابو بکر کی رسول اللہ کی حدیث نظر آ رہی ہے, رسول اللہ کا خون نظر نہیں آ رہا, رسول اللہ کی جو کوالٹیز رکھنے والی بیٹی ہے, جو رسول اللہ کا وسیع ہے, جو رسول اللہ کے اصل حقدار ہے, مجھے نظر نہیں آتا. تجھے تحریر پہ تیری آنسو بہنا شروع ہو جائیں اور جو حقدار اپنا حق مانگنے ہیں اس پہ تجھے جو ہے وہ تیرا دل جو ہے مومن رکھتا. اچھا اب سارا دربار میں بیان ہم شیعہ ریلیشن میں ایسا نہیں تو یہ ہوا تو اب تھوڑا یہ نیند ہوا اب ہو کہ میں جو ہوں اچھا اس کے بعد میں ابھی ہو جاتا کہ عمر داخل ہوا اور عمر داخل ہوا میں نے بڑھا کیا ہوا بھائی کیا ہو رہا ہے یہ فاطمہ اپنا حق لینے آئی ہے اور حق لینے کے لیے سنیں گے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں یہ کہا رسول اللہ کی تحریر ہے اور اس میں رسول اللہ نے کہا کیا کیا کہتے ہیں سبت ابن جوزی نے اور باقی پتہ نہیں کتنے میرے پاس کتنے ریفرنسز ہیں. ثم اخذ عمر الکتاب فشق, عمر نے وہ کاغذ لیا پڑھنے کی زحمت, لوگ کہتے ہیں تاریخ بتاتی پڑھنے کی زحمت نہیں. بیوی نے منظر دیکھا اور بیوی نے یہ منظر دیکھنے کے بعد سمجھ گئی کہ اب معاملہ کہاں پہنچ گیا. اب میں آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اسے ہم نکل جائیں گے آگے مسائل. بیوی نے منظر دیکھا کہ باپ کی تحریر کو ابھی مرنے کے بعد کیا اس کے ساتھ اس وصیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس سامنے لکھی ہوئی وصیت پہ یہ ہو رہا ہے تو بعد کی وصیتوں کا تو کوئی حال نہیں ہے. بی بی نے اس وقت کے خلیفہ کو ایسے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. اب یہ بات سمجھیے گا, اب یاد کیجیے گا امام رضا علی میں نے بات کہی کہ چھوڑوں گا اور آخر میں بی بی نے لا, اگر ابو بکر اس وقت بی بی کو فدق دیتا تو دنیا اس کے ہاتھ سے جاتی لیکن آخرت میں پھر ممکن تھا کہ کوئی مقام ملتا. ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں, بی بی نے دو راہ پہ اب چھوڑا. لیکن اگر ابو بکر نے فدق جو ہی دیتا بی بی فوراً دوسری بات کرتی, ابھی تو نے مجھے سچا تسلیم کیا ہے, میرا کلیم تو نے سچا تسلیم کیا ہے, اٹھ جا اس جگہ سے کیونکہ یہ میرے شوہر کی جگہ ہے, خلافت تیرا مقام نہیں ہے کیونکہ تو نے مجھے ابھی سچا تسلیم کیا ہے, لہذا یہ دوسری سچائی بھی میں تیرے سامنے رکھ رہی ہوں. اب آپ کو سمجھ آئی جب امام رضا نے کہا تھا کہ تم دے نہیں سکتے ہو فدق, کیوں؟ کیونکہ فدق کی حدیں وہاں تک جہاں تک تمہارا اختیار ہے وہ سب ہمارا اختیار ہے. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ بی بی نے اس خلیفہ کو ایسے دوراہے پہ لا کے کھڑا کیا کہ دنیا چھوڑتا تو آخرت میں کئی جگہ شاید بن ہی جاتی, لیکن اس نے دنیا لے کے اپنی آخرت خراب کی, جہنم بنایا. بیوی وہاں پر فدق کے ٹکڑے کے لیے نہیں گئی تھی, اس اختیار کے لیے گئی تھی جو اللہ نے اہل بیت کو دیا ہوتا. بیوی کی جنگ فدق کی جنگ کبھی نہیں تھی. ایسے تو پیچ آف لینڈ اور ٹریک آف لینڈ تو اللہ استغفر اللہ, آپ سمجھتے میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ تو اللہ کا اختیار کو ڈیفینڈ کرنے گئی. تو بس آپ بات سمجھ جائے, بات پہنچ نہیں آتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج اگر
ہمارے گھروں کی بیٹیاں کال فار ایکشن، خدا را آج جائیے اور خدا کے واسطے جن کی وصیت جنہوں نے لکھی وہ اپنی بیٹیوں کا حق اسٹیبلش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مرنے کے بعد اور وصیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے بیٹیوں کو جو ہے وہ کارنر کر کے اپنا سارے جیسے کہ ہو رہے پاکستان. میں نے پہلے وہاں سے آغاز شروع کیا تو یہ ضروری ہے. دوسرا چھوڑیے آپ ضد مت کریں، مطلب سہم امام کو چھوڑ، لیکن سہم سادات تو سب جانتے ہیں کہ وہ آدمی جو سہم امام پہ بحثیں کر رہا ہے سہم سادات پہ فاطمہ کے حق پر تو کوئی نہیں ہے. اور خدا کے واسطے جو غریب سید لڑکی ہے، بیوہ ہے، کوئی محتاج ہے، یتیم ہے، اس کو تو پیسے پہنچا دو حق کا، وہ تو فاطمہ کا حق ہے سادات کا. بعد میں کیسے کرنا کہ امام کا حق تھا، مرجع کو جانا نہیں جانا، یہ سب کچھ بعد کی بات. وہ جو حق ہے جس کو سب مان رہے ہیں، جس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، وہ تو پہنچاؤ. اور بہنوں کا جن کو تم نے کر دیا ہے، اور جو ہسبینڈ ہیں وہ سنیں میری درخواست، کال فار ایکشن نہیں ہے. مجلس اس کے بغیر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر نہیں ہوتی. وہ جو ہسبینڈ ہیں جو سائلنٹ ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم امیر المومنین کی سیرت سے دیکھیں، خود گئے ہیں جا کے وہاں پورا کیس اپنا ساتھ لڑا ہے. اور ابھی آخری جملہ پڑھ کے میں بتاؤں گا آپ کو. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا تمہارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں، آپ ظلم کے ساتھ ہیں اس وقت، آپ ظالم کے ساتھ ہیں. وہ بھائی جنہوں نے غصب کر لیا بہنوں کا حق، آپ ہسبینڈ ہونے کے باوجود اس وقت ان کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے. جب یہ دیکھا کہ تحریر پھٹ گئی اور کاغذ پرچے پرچے ہو گیا، امیر المومنین اور فاطمہ الزہرا نے کوئی دوسرا جملہ نہیں کہا. مڑے ام ایمن صاحب تھی، حسنین کریمین صاحب تھی، واپس ہوئے، بالکل نکلنے لگے تو امیر المومنین نے اس تابوت جہنم پہ جانے والے رستے کے جو تابوت ہے اس پر خلافت پہ یوں مہر لگائی، یوں مہر لگائی تاکہ زبان سے وہ کلمہ نکل گیا. امیر المومنین مڑے، اور تاریخی جملہ امیر المومنین کا، ابو بکر اگر کل کوئی تجھے کہہ دے، تاریخ پڑھیے گا، پوری تاریخ ہے اس میں خدا کی قسم، یعنی کہیں کسی کو اشتباہ نہ رہے کہ ابو بکر نے کیا، اگر کوئی تجھے کل کو تجھے کہہ دے کہ فاطمہ پہ حد اس وجہ سے لگنی چاہیے تو تو کیا کرے گا، آخری جملہ، تو کیا کرے گا. ابو بکر نے کہا کہ میں فاطمہ پہ حد لاگو کروں گا. امیر المومنین کا بس یہی ٹھہر جا، اور یہی میں سننا چاہتا تھا تاکہ تیرا فیصلہ تاریخ میں رقم ہو. ہم لکھتے ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں، تو بس یہی میں سننا چاہ رہا تھا. ابو بکر، اب امیر المومنین نے جواب دیا، ابو بکر اس سے پہلے کہ تو فاطمہ کے لیے حدود کا حکم صادر کرے، اللہ کی حدود تیرے پہ لگے گی، کیونکہ تو نے ایک پاک و پاکیزہ اور وہ جس کی طہارت اللہ نے وٹنس دی ہے، تو اس پر حدود لگا رہا ہے. حدود اب تجھ پہ اللہ لگائے گا. خدا اللہ خلاف اللہ. یہ ہے صدق کی داستان جو آپ کے بچوں تک کے پاس حفظ ہونی چاہیے. بی بی گریا کرتے چلیے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ صدق نہیں ملتا، اللہ کا حق لوگوں نے لے لیا، اللہ کے اوپر جو ہے وہ حد نہ، اللہ کے حقوق غصب کر لیا. بیوی کے اوپر کیا ظلم نہیں. اس کے بعد بیوی کو کچل دیا گیا. مجھے ہر سے کہنا کہ مجھے دو جملے دے دیں ختم کرنے کا. بیوی کو کچل دیا گیا، بیوی کے خون بہا، آگ آئی بیوی کے گھر تک، بیوی تک آگ پہنچی. آپ جانتے بیوی کے وہ زخم تھے کہ امیر المومنین کھڑے ہو گئے، فاطمہ تم نے یہ زخم سے چھپایا تھا. ایسے نہیں، خدا کی قسم ایک جملہ سنیے گا، مجھے ایک جملے سے سکینہ پہ پہنچ جاؤں گا. جس طرح رسول خدا نے تہجد کی نمازوں میں فاطمہ کو مانگا تھا، حسین نے بھی سکینہ کے لیے یہی کہا تھا، پروردگار جیسی بیٹی تو نے میرے نانا کو تہجد کی نمازوں کے عوض دی ہے، ایسی ایک بیٹی مجھے عطا کر. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ جانے وہ دعا کیسے قبول ہوئی جو مقدر فاطمہ کا تھا، وہی مقدر سکینہ کا بھی ہو. اللہ اکبر، وہی مقدر، وہی قسمت سکینہ کا بھی ملی. ارے فاطمہ کا بھی خون باز، شتیوں نے سکینہ کو بھی تماچے مارے کے کانوں اور رخسار کا خون گرد لگا گیا. ارے گھر فاطمہ کا دل آگ فاطمہ تک
چھوڑ دوں گا. آخری روایت ہوگی. جانتے ہیں سکینہ کو جب حسین تہجد میں جب مانگتے تھے نا حضرت مانگی باجد سکینہ, تو تہجد میں اٹھنے کے بعد سکینہ پہ نظر رکھتے تھے. اللہ حسین آپ نے گریا تو کر لیا, یہ کافی ہے, مگر یہ کہ 2-4 روایات. اللہ اکبر. جب حسین تہجد سے اٹھتے تھے نا, تہجد سے پہلے, تو سکینہ کو دیکھنا شروع کرتے تھے. تو والدہ کہتے تھے سکینہ کی بات کہ آپ یہ سکینہ کو کیسے دیکھتے تھے؟ نے کہا یہ دیکھنا بہت ہی کم ہے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا. مجھے آگے معاملہ دکھا. ایک تو یہ بچی جب آئی ہے نا حضرت عباس کے ساتھ, عباس گئے ہیں اور کہا سکینہ دیکھو. یہ ایک دستور تھا بنی ہاشم میں کہ جب کسی ماں باپ کو کوئی چیز, کوئی بچوں کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی, وہ سکینہ کے پاس چلے جاتے تھے. سکینہ اپنے امو سے کہو, اپنے بابا سے کہیں, ہمارے والدین سے کہیں کہ ہمیں یہ چیز دے دے. تمہارے امو سکینہ آواز دیتے, امو امو. عباس آتے تھے, کیا ہوا سکینہ؟ امو مجھے لے کے چلے بابا کے پاس. جانتے ہیں کیا ہوا عاشور کے دن کے جی معاملہ ہوا. یہ معاملہ کیا تھا کہ جب عباس گئے اجازت نہیں ملی تھی نا, تو اس خیمے سے گزرے. اس خیمے سے گزرے تو سکینہ کی آواز آلتاش فوراً داخل ہوئے. کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہا امو رہی بچوں کے حالات کو دیکھیے, بچوں کی پیاس کو نہیں. کہنا دار حسین آپ جانتے ہیں نا, بچوں کو کچھ گھنٹے پانی نہ ملے نا تو ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم جاتی ہیں. اگر یہ وقفہ بڑھ جائے ایک دن یا 4 گھنٹے تک, 12-14 گھنٹے تک موئی تو زبان خشک ہو جاتی ہے, اور وقفہ پڑے تو زبان باہر آ جاتی ہے. اگر 1-2 دن ہو جائے تو چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے, اور اگر یہ 2-3 دن ہو جائے تو آنکھیں اوپر کی طرف. بیوی نے کہا منہ ذرا بچوں کی دیکھے, آنکھیں بچوں کی آنکھیں پلٹ گئی ہیں. کہا سکینہ بس یہی بات کو بتانی ہے بابا کو, آؤ میرے ساتھ. کہا کہاں پانی چاہیے. سکینہ کہ دور سے حسین نے عباس اور سکینہ کو دیکھا, کہانی سمجھ گئے حسین, کہانی سمجھ گئے, حیران ہو گئے. اب جب سکینہ عباس کو لے کے حسین کے پاس پہنچے, حسین نے گود میں لیا. سکینہ کیا بیٹا کیا بات؟ بابا بچے بہت تشنا ہے, آلتش کی صدا ہے, بچوں کے حالات اچھے نہیں ہیں, آپ امو کو اجازت دے دیجئے. حسین نے کہا سکینہ, ایک دفعہ دیکھا سکینہ کی طرف, دوسری دفعہ پاس کر دیکھا. سکینہ آج اجازت لے تو نہیں ہو, ارے کل شام غریبہ میں تماچے, ارے جب تمہارا کرتا چل جائے گا, ارے جب تمہیں شبی مار لیں گے, اور جب تمہیں باپ کے تیروں سے بھرا ہوا جسم میں سونے کی جگہ, جب تم چچا کو بہت یاد کرو گی. حضرت اللہ منہار کو امام نے کہا کہ گریا نہیں کرے, کہا نہیں مولا دیکھے گریا, اور امام نے کہا نہیں ایسے حسین پہ گریا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاشت پر بال کھول کے. اجرکم اللہ. یہ وقت آ گیا, چل پڑا شام غریبہ گزر گئی. میں ظاہر ہے مختصر سی مجھے بات کرنی ہے, اور پہنچ جانا ہے زندان تک. شام غریبہ گزر گئی. اگلی صبح تمام اونٹوں کے پشت پر, نامہ کی پشت پر سب کو بٹھا دیا گیا. ایک رسی تھی جو سب کی گردنوں سے جا رہی تھی, سارے قیدی ایک رسی میں. ارے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے, اور پیروں میں جو ہے وہ بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے جب قافلہ اٹھا ہے نا, جب قافلہ, تو قافلہ اونٹ کا اٹھنا ایک عجیب و غریب ہوتا ہے. رسی تن جاتی ہے, جن کے کل تھوڑے بڑے تھے وہ تو اپنے آپ کو سنبھال گئے. ارے یہ بچی اس رسی سے بلند ہو گئی, بچی کے پیر جاتے بڑھ نہیں تھے. ایک مقام آیا, 2 روایتیں ہیں. ایک مقام آیا جب قافلے کو روک دیا گیا. بچی نے دیکھا کہ سارا قافلہ رکا ہے, جانور بھی رک گئے ہیں. کہا کہ پھوپھی اماں مجھے بہت پیاس لگی ہے, کیا میں پانی مانگوں؟ کہا جاؤ اجرت تمام کرو. اب بچی نکلی ہے خانے سے, دیکھا کہ شمر ملعون جا کر سب سے پہلے اپنے تمام فوجیوں کو پانی پلا رہا ہے. بچی نے سوچا یہ مجھے پانی تو نہیں دے گا, میں سارے فوجیوں سے دور جا کے بیٹھ جاتی ہوں, جب سب پی لیں گے تو جو تھوڑا سا پانی بچے گا مجھے دے دے گا.
کو بھی پانی پلا چکا تو آگے بڑھا. بچی نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہا مجھے پانی دے دو. قریب آیا, قریب آنے کے بعد اپنی مشق پہ ہاتھ رکھا اور ہنستا ہوا جانوروں کی طرح ارے بچی مایوس ہو کے رہ گئی. بچی نے سوچا کہ پانی کافی ہے, یہ جانوروں کے بعد مجھے یقیناً مل جائے گا. اب بچی جانوروں سے دور جا کے کھڑی ہو گئی. خدا کی قسم مصائب عجیب ہے اس بچی کے. اب اس نے سارے جانوروں کو پانی پلانا, 3 دفعہ سارے جانوروں کو پانی پلایا. آخری جانور کو 3 دفعہ پانی پلایا تو نظریں دو چار کی سکینہ سے. سکینہ نے ننھے وہی ہاتھ اٹھا لیے, ننھے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی کچھ پانی دے دے. ارے وہ شقی آگے بڑھا, مشق پہ ہاتھ رکھا, مشق کو اٹھا کے سکینہ کے ہاتھوں میں قریب. بچی نے سوچا اب کچھ کرنے ملیں گے. ارے اس نے مشق کا دانا ریت کی طرف کر کے سارا پانی بہا دیا. مسکراتا بچی دیکھتی رہ گئی. آپ کی آئے گا آخری آیت سن لیجیے. مجھے آگ تک بچانا ہے, وہ میری جناب سیدہ تک جو آگ پہنچی ہے تو وہیں تک پہنچانا ہے. اس کے بعد جو امیر المومنین ارے کھڑے ہوئے تھے چیخ مار کے اسی چیز تک پہنچانا ہے. جب زندان میں آ گئی نا سکینہ تو سہم گئی. سکینہ کچھ گفتگو ہی نہیں کرتی تھی, اپنے باپ کو یاد کر کے سہمی ہوئی نگاہوں سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی. ایک دن اچانک سید سجاد نے دیکھا کہ سکینہ روشن خان کی طرف دیکھ رہی, کچھ سائے ہیں کہ جو جا رہے ہیں. اب سکینہ نے بہت دنوں کے بعد پہلی دفعہ کلام کیا, بھیا یہ سائے کیسے. حضور نے بعد میں بیان کیا سایہ کیا, لیکن بچی اتنے مظالم کے بعد پرندوں کو بھی بھول گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اپنے دوست بھی کیا کر رہے ہیں مہربانی, آپ کی وجہ سے میری بھی شفاعت شاہد ہو رہا ہے آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے. ارے بیوی نے پوچھا یہ سائے جو ہے. سیدہ سجاد چونک گئے, بچی بولتی نہیں تھی, گفتگو نہیں کرتی تھی, سہمی رہتی تھی. کہا بیٹا بڑی شائستگی سے, بیٹا یہ وہ پرندے ہیں جو صبح دانا چگنے جاتے ہیں. ہمیں کہیں سے دانا ملتا ہے, کہیں اور جاتے ہیں, وہاں سے دانا پانی لیتے ہیں, اپنی بچوں کے لیے لے کے واپس جاتے ہیں. سکینہ چپ ہو گئی. شام ہوئی تو دوسری طرف وہی سائے نمودار ہوئے. بی بی نے پھر سید سجاد سے پوچھا, بچی نے پوچھا سید سجاد بھیا یہ جو اب واپس جانے والے سائے ہیں یہ کیا ہے. ارے سید سجاد نے کہا سکینہ صبح بتایا نا میں جو پرندے ارے واپس جاتے جاتے ہیں دانا چگتے, پھر وہ بعد میں اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے دوبارہ اپنے گھونسلوں میں پہنچتے ہیں. بی بی نے سیدہ سجاد کی طرف ساری نگاہوں سے دیکھا, کہا بھیا یہ سب پرندے بھی پہنچ جائیں گے, ارے ہم کب اپنے گھر آتے. ارے بی بی نے گفتگو کی, بیوی کی روح کو سینسری سے پرواز کر گئی. آخری جملہ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ بی بی کا خون, سیدہ کا خون بھی بہا. سیدہ کے دامادگان اللہ اکبر, اس بچی کی قسمت بھی بی بی سیدہ والی ہو گئی. جب وہ سالہ غسل دے رہی تھی تو چیخ مار کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہا سیدہ سجاد مسئلہ شرعی ہے. کہا کیا؟ بچی کے رسیاں وہ ہڈیوں تک پہنچ گئی ہے, کیا حکم ہے. ارے ہم بچی کی رسیاں جدا کریں. یہی ہوئی غسل دے اللہ ہمارے اندر دلوں پر رحم فرما اور ہم حسین کا وسیلہ بنا دے. تیرے سے جائز خواہشات کو پورا ہونے کی دعا کرتا ہوں. جتنے مومن و مومنات دنیا میں ان کی جتنی جان مال ہوتا ہے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ مخلوق مقصر جادو یا اولاد تکبر نفاق ہے ساری شر و شرک سے جو قرآن محمد و آل محمد کی سیرت سے امام زمانہ کی مجاہدین پروردگار خاص طور پر مومنین میں اتحاد ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
कैसे हो मुसलमान चराहों को जरा दो, कैसे हो मुसलमान चराहों को बुझा दो, कैसे हो मुसलमान चराहों को बुझा दो, शहजादी कौन खुले सर है रिदा दो, कैसे हो मुसलमान चराहों को बुझा दो, कैसे हो मुसलमान चराहों को बुझा दो, उठता हुआ खैमों से धुआं देखने वालों, उठता हुआ खैमों से धुआं देखने वालों, उठता हुआ खैमों से धुआं देखने वालों, इस्लाम के घर में है लगी आग बुझा दो, कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो, कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो, घोड़ों से तने सिबते नबी रौंद रहे हो, घोड़ों से तने सिबते नबी रौंद रहे हो, घोड़ों से तने सिबते नबी रोंद रहे हो, दर पर है बहन इनकी जरा खाक उड़ा दो, कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो, कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो, इस दिन के लिए पाला था क्या बिन्ते नबी ने, इस दिन के लिए पाला था क्या बिन्ते नबी ने, इस दिन के लिए पाला था क्या बिन्ते नबी ने, शब्बीर का सर काट के नेज़े पे चढ़ा दो, कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो, कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो, माँ देख न ले सर को कहीं बरसरने का, माँ देख न ले सर को कहीं बरसरने का, माँ देख न ले सर को कहीं बरसरने का, इस पर सर असगर है जरा दूर हटा दो, कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो, कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो, ये शाम का बाजार मोहम्मद की नवासी, ये शाम का बाजार मोहम्मद की नवासी, ये शाम का बाजार मोहम्मद की नवासी, प्रिया सरे इस्लाम है चादर तो उड़ा दो, कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो, कैसे हो मुसलमान चरागों को बुझा दो, घबरा के तमाचों से ये कहती थी सकीना, घबरा के
تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ، ابرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ، اچھی پھپھی اماں میرے امو کو بلا دو، کیسے وہ مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے وہ مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، بچی ہے نہ اس طرح تماچوں کی سزا دو، کیسے وہ مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے وہ مسلمان چراغوں کو بجھا دو، صلی اللہ علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب، السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیک یا حسن المجتبى، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء،
السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا نيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي ومولانا يا صاحب العسر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسخن الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك جميعا السلام عليك جميع أهل البيت النبوة ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا